يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں آج پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی 2 نشستوں میں بھی اسی آیہ کریمہ کا مطالعہ ہم نے کیا اور حجیت حدیث و سنت کے باب میں مقام رسالت کے موضوع پر یہ آیہ کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا جو نفس مضمون ہے وہ عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عصمت ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، عصمت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور نبی اور رسول ہونے کے، معصوم عن الخطا ہونا، ہر غلطی خطا کے امکان سے بھی آپ کے محفوظ و مامون ہونے کا ذکر ہے بطور عصمت، معصوم ہونے کی شکل میں. اور یہ عصمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی شؤون میں سے، یعنی نبوت و رسالت کے حقوق اور جو مقامات ہیں اور جو اس کی شانیں ہیں اور اوصاف و صفات ہیں، اس کا لازمہ بنا رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، جبکہ اولیاء کرام، صحابہ کرام سے لے کر جملہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی معصومیت، آپ کی عصمت کی بہت بڑی بین دلیل اور شہادت ہے. اور یہ اس بات پر پھر دلالت کرتی ہے چونکہ آپ سے کسی غلطی اور خطا کا صدور ناممکن ہے. آپ کوئی حکم اور کوئی فیصلہ حدیث اور سنت کی شکل میں غلط صادر فرما ہی نہیں سکتے. یہ آپ کی شان عصمت نبوت ہے. اس وجہ سے آپ کا ہر فرمان، ہر حدیث اور ہر سنت قیامت تک غلطی اور خطا سے پاک اور مبرہ ہونے کی وجہ سے امت کے لیے لازم اور حجت ہے. اس آیت کریمہ کے تحت میں نے جیسا کہ کل پچھلی نشست میں 2 نشست قبل عرض کیا تھا کہ اس کی تفسیر
میں جو قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ رہا ہوں، الفتوحات المدنیہ، یہ کوئی 17 جلدوں پر مشتمل ہے، مجموعی طور پر 17 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 5 سے 7 جلدیں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہیں، 5 سے 7 جلدیں سورہ فاتحہ پر ہیں صرف، اور 12 جلدیں کم و بیش سورہ بقرہ سے والناس تک بقیہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں نے 150 سے پونے 200 خاص آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے، جن کے سمجھنے میں لوگوں کو مغالطہ لگا ہے اور شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شان رسالت کے بارے میں ان کے عقیدے میں گمراہی واقع ہوئی ہے اور عظمت رسالت کی معرفت میں کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ ایسی آیات کو الگ سے منتخب کیا ہے اور یہ ایک تفسیر کی الگ کتاب ہوگی۔ ابھی وہ میرے پاس جتنا حصہ مکمل کر چکا ہوں وہ مخطوطے کی شکل میں ہے، اور میں نے دکھایا تھا، یہ میرے سامنے میرا ہاتھ کا قلمی مخطوطہ ہے میری اس تفسیر میں سے۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کے اختتام کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، جہاں پر جا کے پچھلی گفتگو ختم کی تھی کل کی نشست میں، وہ یہ تھی کہ جب قاعدہ اور کلیہ عربی زبان و ادب کا، بلاغت کا، نحو کا یہ ہے کہ جب لو لا آ جاتا ہے، پہلے ہم نے حرف لو پر بات کی تھی کہ لو شرطیہ ہے، مصدریہ نہیں ہے، اور جب لو شرطیہ ہوتا ہے تو اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ بطور شرط وارد ہوتا ہے، دوسرا جملہ اس کے صلہ اور نتیجہ کے طور پہ وارد ہوتا ہے۔ ایک جملے کی حیثیت گویا شرط کی، کاز کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ جو متصل ہوتا ہے، جیسے لہمت طائفتن، لام کے ساتھ پھر آگے شروع ہوا، تو وہ جملہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پہلا جملہ حرف لو کے بعد گویا ریزن ہوتا ہے اور اگلا جملہ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے، تو اس کو شرط اور صلہ، شرط اور نتیجہ کہتے ہیں، کاز اور ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو 2 جملے اکٹھے آتے ہیں، اور اکٹھے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط پوری ہو تو تب ہی اگلا جملہ جس میں اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، اس اگلے جملے میں بیان کردہ نتیجے کے وجود میں آنے کا امکان ہوگا، اور اگر شرط ہی پوری نہیں ہوئی، کاز ہی واقع نہیں ہوئی، تو لا محالہ اس کا ایفیکٹ اور اس کا ریزلٹ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور آخر پہ یہ بات کہی تھی، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ ائمہ لغت، ائمہ نحو، ائمہ بلاغت کے حوالہ جات دے کے تمام ریفرنسز کے ساتھ، اس میں سیبویہ کے حوالہ جات اور ابن عقیل کے حوالہ جات اور ابن مالک کے حوالہ جات اور ابن ہشام کے جو ائمہ لغت اور ائمہ نحو اور ائمہ بلاغت ہوئے ہیں، ان کے ریفرنسز دے کے عربی زبان کے قواعد کی روشنی میں اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اینڈ پر یہ بات کی تھی کہ جب لو، حرف لو کے ساتھ حرف لا بھی آ جائے، جیسا کہ آیا لو لا فضل اللہ علیک ورحمتہ، تو جب 2 حرف اکٹھے ہو جائیں تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا جو کہ اس شرط میں بیان ہوا ہے، اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، ایسا نہ ہوا ہوتا، تو پھر وہ نتیجہ پیدا ہوتا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اب لو لا فضل اللہ علیک ورحمتہ کا معنی یہ بن گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، اور فضل سے مراد حضور علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا جانا ہے، اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کو شان عصمت سے نوازا جانا ہے، آپ کا معصوم بنایا جانا ہے۔ یہ جملہ تفاسیر میں ہے، اس کے میں درجنوں بیسیوں ریفرنسز پچھلی گفتگو میں ائمہ تفسیر کے حوالے سے اور صحابہ سے تابعین، تبع تابعین تک بیان کر چکا ہوں۔
تو مطلب اس پہلا حصہ آیت کا یہ بنا جس میں شرط بیان ہو رہی ہے کہ اے حبیب مکرم، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو فضل نبوت سے اور رحمت عصمت سے نہ نوازا ہوتا، اگر آپ اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے